الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ کی سب کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے، جو اس کائنات کا خالق، مالک، داتا اور رازق ہے۔ جائز اور مسنون درود و سلام
امام الاولین والآخرین، پوری کائنات کے سردار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ذی وقار معزز سامعین و سامعات، گزشتہ ایک دو خطبات سے جمعۃ المبارک کے حوالے سے ہماری بات چل رہی تھی کہ جمعے کا دن اللہ کے ہاں بہت ہی قابل قدر دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن کو مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کی ایک خاص عبادت کے لیے پسند فرمایا ہے، اور اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کے اس اختیار کو بھی پسند کیا ہے۔ اس دن کے اندر بہت بڑے بڑے کام ہو چکے ہیں اور ایک کام ابھی باقی ہے، جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فیہ تقوم الساعہ، کہ جمعے والے دن قیامت قائم ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ جمعۃ المبارک کی اہمیت، اس کو چھوڑنے کا نقصان اور جمعے کے آداب کے حوالے سے ہماری بات مکمل ہو چکی ہے۔ آج مزید چند باتوں کا ذکر آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ جمعے کے دن اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا وقت رکھا ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں قبول کرتے ہیں۔ دعا ایک بہت بڑی عبادت ہے، اللہ رب العالمین کو راضی بھی کرنے کا ذریعہ ہے، اپنی نجات کا بھی ذریعہ ہے۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے کام ہم دعا کے ذریعے اللہ رب العالمین سے کرواتے ہیں، اور کتنے ایسے مصیبت زدہ لوگ ہیں جو دعا کی برکت سے مصیبت سے نجات پاتے ہیں، کتنے ایسے بیمار ہیں جو دعا کی برکت سے شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ تو بذات خود دعا، اللہ تعالیٰ سے مانگنا، سوال کرنا، اللہ رب العالمین کا منگتا اور سوالی بننا، یہ اللہ رب العالمین کو بڑا پسند ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو بندہ اللہ سے مانگتا نہیں ہے، اللہ سے سوال نہیں کرتا، اللہ رب العالمین اس بندے پر ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ رب العالمین کی اپنے بندوں کے ساتھ محبت اور شفقت ہے۔ دنیا کے اندر اگر بندہ کسی سے مانگے، لوگ ناراض ہوتے ہیں اور اس کو اچھا نہیں جانا جاتا، لیکن اللہ رب العالمین کی ہستی اور ذات ایسی مقدس ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے سے مانگنے والے کو پسند کرتے ہیں، اور جو اللہ رب العالمین سے روح گردانی کرتا ہے، اللہ سے مانگتا نہیں ہے، دعا نہیں کرتا، اللہ رب العالمین اس بندے پر ناراض ہو جاتے ہیں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتہ سیدخلون جہنم داخرین، فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی دعا کے سامنے، اللہ رب العالمین کی عبادت کے سامنے اپنے آپ کو بڑا جانتے ہیں، بڑا سمجھتے ہیں، اور وہ اللہ رب العالمین سے مانگنے کو اہمیت نہیں دیتے اور اپنے آپ کو اس سے بالا تر سمجھتے ہیں، فرمایا سیدخلون جہنم داخرین،
ان قریب یہ لوگ جہنم کے اندر بڑی ذلت اور رسوائی کے ساتھ داخل ہو جائیں گے۔ مطلب اللہ رب العالمین سے مانگنا یہ صرف اہمیت ہی نہیں ہے بلکہ ترغیب بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین سے مانگنا فرض ہے، اللہ سے دعا کرنا ضروری ہے۔ تو جمعے والا دن یہ دعا کی قبولیت کے لیے ایک بڑا اہم دن ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے والے دن ایک ایسی گھڑی ہے لا یوافقها عبد مسلم وهو قائم یصلی یسأل اللہ الا اعطاه۔ فرمایا کہ اس کے اندر ایک گھڑی ہے، تھوڑا سا ایسا وقت ہے جس میں بندہ اپنے رب سے جو بھی مانگتا ہے اللہ اس بندے کو عطا کر دیتے ہیں۔ جس چیز کا بھی سوال بندہ اپنے رب سے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ دے دیتے ہیں۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ گھڑی لمبا چوڑا وقت نہیں ہے بلکہ یُقَلِّلُهَا، آپ نے اس کو قلیل قرار دیا ہے، تھوڑا قرار دیا ہے کہ وہ چھوٹی سی گھڑی ہے، وہ تھوڑا سا وقت ہے جس میں اللہ رب العالمین بندے کی دعا کو رد نہیں کرتے، جس میں بندہ جو بھی اپنے رب کے سامنے گزارش رکھ دے، جو بھی سوال رکھ دے، اللہ اس بندے کو عطا کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ چیز اس بندے کو دے دیتے ہیں، اور وہ گھڑی چھوٹی سی گھڑی ہے۔ اب یہ وقت کون سا وقت ہے، اس کے بارے میں بڑا شدید قسم کا اختلاف ہے۔ دو روایات اس مسئلے کے اندر زیادہ واضح ہیں جن سے اس کے وقت کی کچھ نہ کچھ تحدید اور تعیین ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے ہِیَ مَا بَیْنَ أَن يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَىٰ أَن تُقْضَى الصَّلَاةُ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تھوڑا سا وقت امام کے منبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز سے فارغ ہونے کے درمیان تک کا وقت ہے۔ یعنی جب ایک خطیب اور امام منبر پر بیٹھ جاتا ہے خطبہ دینے کے لیے تو اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور جب تک وہ اپنی نماز مکمل نہیں کر لیتا تب تک اس کا وقت ہے۔ اس کے درمیان ایک چھوٹا سا وقت، ایک تھوڑا سا وقت ایسا آتا ہے جس میں اللہ رب العالمین بندے کی دعا رد نہیں کرتے۔ ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ یہ وقت عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک کا وقت ہے۔ اس بارے میں دو تین روایات ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا فَلْتَمِسُوهَا آخِرَ السَّاعَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ، فرمایا اس گھڑی کو، اس وقت کو عصر کے بعد مغرب تک تلاش کرو۔ اس وقت میں اللہ رب العالمین سے دعا کرو، یہ وقت اس وقت کا ہوتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کے اندر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ بات صرف ہماری شریعت کے اندر نہیں ہے بلکہ یہ بات تو ہم نے تورات کے اندر بھی پڑھی ہے کہ جمعے والے دن ایک ایسا وقت ہے۔ یہی وجہ ہے نا کہ سب سے پہلے یہودیوں پر جمعے والا دن پیش کیا گیا، انہوں نے ہفتے کو پسند کر لیا، پھر یہی جمعے والا دن عیسائیوں کے سامنے رکھا گیا عبادت کے لیے، انہوں نے ٹھکرا دیا اور انہوں نے اتوار کو پسند کیا۔ یہ اللہ نے امت محمدیہ پر بہت بڑا فضل کیا ہے کہ ان کو توفیق بخشی ہے کہ انہوں نے وہ جمعے والا دن پسند کیا ہے، اور یہ بات تورات کے اندر بھی موجود ہے کہ وہ گھڑی، وہ وقت جمعے والے دن ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین دعا قبول فرماتے ہیں، بندے کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ جب یہ بات عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ نے ذکر کی تو پھر نبی علیہ السلام سے پوچھا اللہ کے نبی وہ کون سی گھڑی ہے؟ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آخر ساعت من ساعات النہار،
کہ وہ دن کے اوقات میں سے، دن کی گھڑیوں میں سے دن کی آخری گھڑی ہے، یعنی عصر سے مغرب تک کا جو وقت ہے، اس کے درمیان وہ وقت موجود ہے جس میں اللہ رب العالمین دعائیں قبول کرتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کسی بندے کی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جمعے والے دن ایک ایسی گھڑی موجود ہے جو اللہ نے صرف امت محمدیہ کے لیے نہیں بلکہ سابقہ امتوں کے لیے بھی رکھی تھی۔ جس طرح ایک روایت میں یہ آتا ہے نا کہ بدھ والے دن ظہر سے لے کر عصر تک کے وقت میں اللہ رب العالمین کسی بندے کی دعا کو رد نہیں کرتے، اسی طرح ان لوگوں کے لیے بھی، یعنی یہودیوں کے لیے بھی یہ تعلیم تھی کہ اگرچہ ان کی عبادت کا دن ہفتہ ہے، لیکن جمعے والے دن ایک ایسا وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں، ایک ایسی گھڑی ہے جس میں اللہ دعا رد نہیں کرتے۔ بعض علماء نے یہ بات ذکر کی ہے کہ یہ وقت تبدیل ہوتا رہتا ہے، یعنی کبھی عصر کے بعد وقت ہوتا ہے اور کبھی یہ خطبے کے دوران، یعنی امام کے منبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز تک کا وقت ہوتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر اس کے بارے میں 40 کے قریب اقوال ذکر کیے ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ جو بہتر اور راجح قول ہے وہ یہی دو ہے کہ یہ وقت ان روایات کے پیش نظر انہی دو اوقات کے اندر ہوتا ہے۔ بعض نے یہ بھی ذکر کیا کہ اس گھڑی کو لیلۃ القدر کی طرح مخفی رکھا گیا ہے مسلمانوں کو ترغیب دلانے کے لیے، تاکہ وہ جمعے والا دن سارے کا سارا دن اللہ سے دعا کریں، اللہ سے مانگے، وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں، عبادت کے اندر گزاریں۔ بہرحال جمعے والے دن ان دو اوقات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، ان دو اوقات کے اندر اپنی خاص مناجات، خاص حاجات اور دعائیں اللہ رب العالمین سے مانگنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ان اوقات کے اندر دعا رد نہیں فرماتے۔ ویسے اللہ تعالیٰ دعا رد کسی بندے کی کرتے نہیں ہیں، لیکن یہ جو اوقات ہیں ان میں دعا کی قبولیت کے چانس بہت زیادہ ہوتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں، اور اللہ جلدی قبول کر لیتے ہیں، اس کا رزلٹ اور نتیجہ اللہ تعالیٰ بہت جلد عطا کر دیتے ہیں۔ وگرنہ اگر ایک بندہ دنیا کے اندر دعا کرتا رہتا ہے، اس کو دنیا کے اندر اس کے کوئی فوائد یا ثمرات نہیں بھی محسوس ہوتے، تو اللہ رب العالمین نے وہ دعا اس بندے کے لیے آخرت کے اندر ذخیرہ کر دی ہے، وہ قیامت والے دن اس بندے کو ضرور فائدہ پہنچائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ بندے کی دعا رد نہیں کرتے۔ اسی طرح جمعے کے بعد سنتوں کا جو مسئلہ ہے، پچھلے خطبہ کے اندر میں نے یہ بات ذکر کی تھی کہ خطبہ جمعہ شروع ہونے سے پہلے مسجد کے اندر جمعے کی سنتیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہیں۔ وہ تحیت المسجد ہے، وہ 2 رکعت پڑھ کے بیٹھنا ہے۔ اس کے علاوہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے آپ جتنی رکعات پڑھ سکتے ہیں، جتنی اللہ نے آپ کو ہمت دی ہے، توفیق دی ہے، آپ وہ پڑھیں اور بیٹھ جائیں۔ لیکن خطبہ شروع ہونے کے بعد کم از کم 2 رکعت پڑھے بغیر نہیں بیٹھنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ لیکن اس کے علاوہ خطبہ کے بعد، جمعے کے بعد جو ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنتیں ملتی ہیں، 2 طرح کی روایات آتی ہیں۔ ایک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل ہے جو آپ نے خود کیا ہے، اور ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہے جو آپ نے صحابہ کرام کو بات ارشاد فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جمعے والے دن جمعے کے بعد مسجد میں 2 رکعت پڑھ کے گھر چلے جاتے تھے، 2 رکعت پڑھ کے گھر چلے جاتے اور گھر جا کر پھر 2 رکعت ادا کرتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل ہے۔ جبکہ جو آپ نے صحابہ کرام کو بات ارشاد فرمائی ہے، آپ نے فرمایا من کان منکم مصلیا بعد الجمعہ فلیصلی 4، جو بندہ جمعے کے بعد سنتیں پڑھتا ہے وہ 4 سنتیں ادا کر کے جائے، 4 سنتیں جمعے کے بعد پڑھے۔
اسی لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ جمعے کے بعد گھر جا کر 2 رکعتیں ادا کیا کرتے تھے۔ اب اس کے 3 طریقے ہیں جمعے کے بعد سنتیں پڑھنے کے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جمعے کے بعد 4 رکعت مسجد کے اندر ہی سنتیں پڑھ لی جائیں۔ دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ 2 رکعت مسجد کے اندر اور 2 رکعت گھر میں جا کر پڑھی جائیں۔ اور تیسرا طریقہ جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے آتا ہے کہ وہ جمعے کے بعد گھر کے اندر 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ البتہ جمعے کے بعد مسجد کے اندر 2 رکعت پڑھنے کی بھی اجازت ہے۔ اگر کوئی بندہ صرف 2 رکعتیں ہی پڑھنا چاہتا ہے تو 2 رکعت ہی ادا کر لے، لیکن زیادہ بہتر اولا اور راجح یہی ہے کہ بندہ جمعے کے بعد مسجد کے اندر 4 رکعت ادا کر کے جائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے، آپ نے یہ بات ارشاد بھی فرمائی ہے۔ آپ کا جو اپنا عمل ہے وہ بھی 4 رکعت کا ہی ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام 2 رکعت مسجد میں اور 2 رکعت اپنے گھر میں ادا کرتے تھے۔ اگر کوئی بندہ مسجد کے اندر 2 رکعت ادا کرتا ہے اور گھر چلا جاتا ہے تو گھر میں جا کر 2 رکعت ادا کر لے۔ تو جمعے والے دن جمعے کے بعد یہ 4 رکعات کا اہتمام کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ اسی طرح جمعے والے دن اور جمعے کی رات کو کسی عبادت کے لیے خاص کرنا درست نہیں ہے۔ جمعے والے دن کو خاص طور پر روزے کے لیے، جس طرح کے معمول کے مطابق عام ہماری عوام اور لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ وہ لوگ رمضان کے اندر بھی باقی دنوں کا روزہ رکھے نہ رکھے، جمعے والے دن کا بڑا خاص اہتمام کرتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ جمعے والی رات کو اور جمعے والے دن کو کچھ ایسی عبادات کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی نہیں ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کے منافی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے کہ جمعے والی رات کو قیام کے لیے اور جمعے والے دن کو صیام کے لیے خاص نہ کیا جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام من اللیالی، فرمایا راتوں میں سے جمعے کی رات ہوتی ہے اس کو قیام کے لیے خاص نہ کرو۔ ولا تخصوا یوم الجمعۃ بصیام من الایام، فرمایا دنوں میں سے جمعے والے دن کو روزے کے لیے خاص نہ کرو۔ ہاں الا ان یکون فی صوم یصومہ احدکم، اگر کوئی بندہ ایک ترتیب سے ایک روٹین سے روزے رکھتا آ رہا ہے اور درمیان میں جمعے والا دن آ گیا تو وہ جمعے والے دن روزہ رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح ایک بندہ اس کی عادت ہے کہ وہ ہر رات ہی اللہ کے سامنے قیام کرتا ہے، ہر رات ہی تہجد پڑھتا ہے، تو وہ جمعے والی رات کو بھی پڑھے، لیکن صرف باقی راتوں کو چھوڑ کر جمعے کی رات قیام کرنا، نوافل پڑھنا اور اس کو زیادہ ثواب سمجھنا اور رسول اللہ کی سنت سمجھنا، یہ جو ہے نا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا۔ اسی طرح جمعے والے دن کو چھوڑ کر باقی دنوں کے اندر روزے نہیں رکھنے اور صرف جمعے والے دن روزے کا اہتمام کرنا، یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کے منافی ہے، آپ نے اس سے بھی منع فرمایا۔ تو جمعے والے دن روزہ اگر کوئی بندہ اپنی ترتیب سے روزے رکھتا آ رہا ہے، مطلب اس قضائی لے رہا ہے روزوں کی یا ویسے نفلی روزے رکھتا آ رہا ہے تو وہ رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح صوم داؤدی کوئی بندہ رکھ رہا ہے، ایک دن روزہ رکھتا ہے ایک دن چھوڑ دیتا ہے، پھر روزہ رکھتا ہے پھر چھوڑ دیتا ہے، اگر اس طرح روزہ رکھتا آ رہا ہے اور درمیان میں جمعے والے دن روزہ آ گیا تو وہ جمعے والے دن روزہ رکھ سکتا ہے۔ صرف جمعے والے دن کو روزے کے ساتھ خاص کرنا اور جمعے کی رات کو قیام کے ساتھ خاص کرنا، اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ جو بندہ جمعے والے دن روزہ رکھنا چاہتا ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے، آپ نے فرمایا یومن قبلہ او بعدہ، ایک دن پہلے روزہ رکھ لے اور ایک دن بعد بھی رکھ لے۔ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے جمعے والے دن روزہ رکھا ہوا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کیا جمعے رات کو روزہ رکھا تھا؟ فرمایا نہیں رکھا۔ ہفتے والے دن روزہ رکھنے کا ارادہ ہے؟ فرمایا نہیں، صرف جمعے والے دن رکھا۔ آپ نے فرمایا ایسا نہ کر، اگر روزہ رکھنا ہے
تو جمعے سے ایک دن پہلے بھی رکھ، جمعے سے ایک دن بعد رکھ لے، یا جمعے سے ایک دن پہلے کر لے، یہ بعد میں کر لے۔ مطلب یہ ہے کہ جمعے والے دن کو کسی بھی عبادت کے ساتھ جو رسول اللہ سے منقول نہیں ہے، آپ سے ثابت نہیں ہے، خاص کرنا یہ منع ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر جمعے والے دن کو بہت سی ایسی عبادات کے ساتھ اور بناوٹی چیزوں کے ساتھ خاص کر دیا گیا ہے جو نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ جن باتوں کی تعلیم نبی علیہ السلام نے دی ہے ان کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے کوئی محفل میلاد منعقد کر رہا ہے، کوئی محفل ذکر منعقد کر رہا ہے، کوئی عورتوں کا جلسہ جلوس ہو رہا ہے، عورتیں جو ان کی محفل نعت ہو رہی ہے، یہ ایسے دھندے ہیں جو بدعات کے زمرے میں آتے ہیں۔ ان کا ثواب نہیں ہوتا، الٹا گناہ ہوتا ہے، اور یہ بہت بڑا جرم ہے، اور یہ خطرناک راستہ جو دین کے اندر اختیار کیا جا رہا ہے۔ گلیاں بند کی ہوتی ہے، ٹینٹ لگائے ہوتے ہیں، اور عورتیں جو ہے وہ جی محفل نعت ہو رہی ہے، وہ جی عورتوں کا جلسہ ہو رہا ہے، عورتیں واعظ کر رہی ہیں۔ یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے بعد صحابہ کرام سے بلکہ سلف صالحین سے یہ کہیں بھی نہیں ملتا کہ اس طرح جمعے والے دن کی محافل منعقد کی جائے۔ جمعے والے دن جو کرنے والے کام ہیں وہ کافی سارے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں، ان کا اہتمام کیا جائے، بجائے ان کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے نیکی کے نام پر جو ہے وہ کام شروع کر دیا جائے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ جمعے والے دن دیگیں پکا کر تقسیم کرتے ہیں، انہوں نے آگے پیچھے نہیں کرنی، صرف جمعے والے دن دیگ پکا کے تقسیم کرنی ہے ایک خاص نظریے کے تحت۔ یہ ثواب والے کام نہیں ہے، یہ الٹا گناہ بھی ہوتا ہے، پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے۔ ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ حالانکہ روزہ رکھنا ثابت ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے جمعے والے دن خاص روزہ رکھنے سے منع کر دیا۔ روزہ رکھنے کا کتنا ثواب ہے؟ آپ نے فرمایا جو بندہ اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کی خاطر ایک روزہ رکھتا ہے، نفلی روزہ، اللہ اس بندے کو جہنم سے 40 سال کی مسافت تک دور کر دیتے ہیں۔ یعنی وہ بندہ اتنا جہنم سے دور ہو جاتا ہے۔ تو روزہ رکھنے کا اتنا بڑا ثواب ہے، لیکن اگر اس روزے کو اپنی مرضی سے کسی دن کے ساتھ خاص کر لیا جائے، یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ نہیں، یہ بدعت بن جائے گا۔ اس طرح جمعے والے دن ان بدعات سے پرہیز کرنا چاہیے، ان کی روک تھام کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے، اور ایسی محافل اور ایسے پروگراموں کے اندر ہرگز شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح کوئی جلسہ یا واعظ، کوئی درس قرآن کا اہتمام صرف جمعے والے دن کرنا، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ ایک خاص نظریے کے تحت صرف جمعے والے دن ہی اس کو خاص کر دیا جائے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ ہاں آگے پیچھے بھی ہو، جمعے والے دن بھی ہو، پھر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جمعے کے ساتھ خاص کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ ایک خطرناک مسئلہ ہے جس کی طرف آج کل ہمارے کئی لوگوں کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے کہ درس قرآن کروانا ہے تو صرف جمعے کو ہی کروانا ہے۔ جمعے والے دن آپ جمعے کی جو تعلیمات ہیں ان کے اوپر مکمل عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیمات بلکہ دی ہیں۔ اسی طرح جمعے والے دن کرنے والا ایک اہم کام سورۃ الکہف کی تلاوت ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ سورۃ الکہف لیلۃ الجمعۃ اضاء له من النور فیما بینہ وبین البیت العتیق۔ فرمایا کہ جو بندہ جمعے والی رات یعنی جمعے کی رات کو سورہ کہف کی تلاوت کر دیتا ہے، اللہ اس بندے کے درمیان اور بیت اللہ کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنا فاصلہ روشن فرما دیتے ہیں۔ اس روشنی سے کیا مراد ہے؟ یہ روشنی انسان کو قیامت والے دن کام آئے گی۔ قیامت والے دن جو ظلمات کا دن ہوگا، اندھیروں کا دن ہوگا، یہ روشنیاں اس دن کام آئیں گی۔ اللہ اس بندے کے سامنے روشنیاں کر دے گا، یا اس روشنی سے مراد یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی قبر کو روشن فرما دے گا۔ تو سورۃ الکہف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کی ایک حدیث یہ بھی ہے، فرمایا جو بندہ جمعے والے دن سورۃ کہف پڑھتا ہے اس بندے کے لیے 2 جمعوں کے درمیان ایک ہفتے کے اندر اللہ کی طرف سے نور مل جاتا ہے۔ نور سے مراد اللہ کی معرفت کا نور ہے، دین کی معرفت کا نور، اور نور ہدایت مراد ہے۔ انسان کا دل منور ہو جاتا ہے،
انسان کا دل روشن ہو جاتا ہے، اس بندے کے لیے نیکی کے کام کرنا آسان ہو جاتے ہیں، برائیوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو سورۃ الکہف کا اہتمام کرنا چاہیے، باقاعدہ پابندی کے ساتھ سورۃ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے، اور یہ تلاوت جمعرات والے دن مغرب کے بعد سے لے کر جمعے والے دن مغرب تک کی جا سکتی ہے، یعنی جمعے کی رات کو بھی کی جا سکتی ہے، جمعے والے دن بھی کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح جمعے والے دن کرنے والا بہت زیادہ ایک ضروری اور اہم کام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا اہتمام کرنا۔ یاد رکھیں نبی علیہ السلام پر درود پاک پڑھنا اتنا اہم جو ہے نا یہ کام ہے، اور یہ اتنا مبارک عمل ہے کہ بندے کی زندگی بدل جاتی ہے۔ یقین کریں آپ اس کو آزما کر دیکھ لیں، جو بندہ جتنا زیادہ درود پاک کا اہتمام کرتا ہے اس بندے کی مصیبتیں اتنی ہی زیادہ ختم ہو جاتی ہیں، اس بندے کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، اس بندے کے گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جو بندہ ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ اس بندے پر 4 انعامات فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا 4 انعامات، اس بندے کے نامہ اعمال میں اللہ 10 نیکیاں لکھتے ہیں، 10 گناہ معاف کر دیتے ہیں، 10 درجے بلند کر دیتے ہیں، اور 10 رحمتوں کا نزول اللہ اس بندے پر فرما دیتے ہیں جو بندہ صرف ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے۔ اور درود پاک پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے والے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، اس لیے کہ وہ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ تو جو ہے جسم تو بسیدہ ہو چکا ہوگا قبر کے اندر، تو کس طرح آپ پر پیش کیا جاتا ہے درود پاک؟ آپ نے فرمایا اللہ نے یہ بات زمین پر حرام کر دی ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ انبیاء کے بدن، انبیاء کے جسم بالکل صحیح سلامت قبروں کے اندر موجود ہوتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ فرشتوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ جمعے والے دن درود پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں، اور آپ علیہ السلام پر یہ درود پیش کیا جاتا ہے۔ تو جمعے والے دن خاص طور پر کثرت کے ساتھ درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ درود پاک پڑھنا یہ مشکل کام نہیں ہے، درود ابراہیمی کے علاوہ مختصر درود پڑھیں۔ درود ابراہیمی صرف 2 مقامات پر پڑھنا فرض ہے، اس کے علاوہ کہیں بھی ضروری نہیں ہے۔ نماز کے آخری تشہد میں جس تشہد کے اندر سلام پھیرا جاتا ہے صرف اس تشہد میں درود ابراہیمی پڑھنا ضروری ہے، اور درود ابراہیمی کو چھوڑ کر کوئی اور درود، بناوٹی درود یا جو مارکیٹ کے اندر دستیاب ہوتے ہیں یہ درود، یہ رسول اللہ سے ثابت نہیں۔ اور جو بندہ نماز کے آخری تشہد میں وہ درود ابراہیمی نہیں پڑھتا اس بندے کی نماز نہیں ہوتی۔ آخری تشہد میں درود پاک، درود ابراہیمی پڑھنا فرض ہے۔ دوسرا مقام نماز جنازہ کی دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیمی پڑھنا فرض ہے، اور وہاں بھی ہمارے کچھ لوگوں نے بناوٹی قسم کے مارکیٹڈ درود جو ہے نا وہ متعارف کروائے ہیں اور وہ پڑھتے ہیں، جبکہ ان کا کوئی سر پاؤں نہیں ہے، نہ وہ ثابت ہے، کہیں سے بھی نہیں ملتے۔ جو بات نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے اس کو چھوڑ کر کسی اور طرف جانا اور اپنی طرف سے کوئی کلمات جو ہے نا وہ ایڈ کرنا، یہ رسول اللہ کے ساتھ دشمنی ہے، اور زبان سے پھر رسول اللہ کی محبت اور عشق کا دعویٰ کرنا یہ اس سے بڑا جرم ہے کہ نبی علیہ السلام کی زبان سے نکلے کلمات پسند نہیں ہے، جو آپ نے اپنے منہ سے بات ارشاد فرما دی ہے وہ اچھی نہیں لگتی، اس کے اندر تاثیر کم ہے۔ یقیناً لاکھوں کروڑوں بڑے بڑے فصیح و بلیغ عربی دان اکٹھے ہو جائیں، کبھی بھی وہ ایسے کلمات وضع نہیں کر سکتے جو کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، اور وہ ایسے کلمات کبھی بھی نہیں بنا سکتے جن کے اندر تاثیر نبی کے کلمات سے بڑھ کر۔ اس لیے ان 2 مقامات پر درود ابراہیمی پڑھنا فرض ہے۔ اس کے علاوہ آپ درود ابراہیمی چھوڑ کر کئی اور درود کے الفاظ جو نبی علیہ السلام کی احادیث سے ملتے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔
ایک مختصر درود سنن نسائی کے اندر موجود ہے، صرف اتنے الفاظ ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آپ اتنا پڑھتے رہیں. صبح شام جو درود پڑھنے کے احکامات ہیں، جمعے والے دن درود شریف پڑھنے کے احکامات، اسی طرح دعاؤں کے اندر درود شریف کا اہتمام. آپ یہ الفاظ کثرت سے پڑھیں، مختصر لفظ ہے، زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اور کئی کلمات بھی منقول ہیں. مثلا ایک درود بڑا مشہور ہے ہمارے ہاں، صلی اللہ علیہ وسلم. یہ الفاظ صحیح مسلم کے اندر باقاعدہ نبی علیہ السلام کی زبان سے ثابت ہے، یہ مرفوع ثابت ہے کہ خود نبی علیہ السلام نے اپنے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات بولے صحیح مسلم کے اندر. اس لیے درود ابراہیمی اگر کوئی بندہ لمبا ہے نہیں پڑھ سکتا یا اس کے لیے مشقت ہوتی ہے تو آپ یہ جو مختصر درود ہیں ان کا اہتمام کریں اور نبی علیہ السلام سے ثابت ہے. اس لیے میرے بھائیوں جمعے والے دن خاص طور پر کثرت سے نبی علیہ السلام پر درود شریف پڑھنا چاہیے. چلتے پھرتے، دکان پر بیٹھے، اپنے کام کاج کرتے، آتے جاتے درود شریف کا کثرت کے ساتھ اہتمام کریں. اور یہ انسان کے گناہوں کا کفارہ بھی ہے اور اسی طرح یہ نہ درجات کی بلندی بھی ہے، دنیاوی مصائب و آلام سے چھٹکارا بھی ہے. آپ نے اس بندے کے بارے میں کیا فرمایا تھا جو اپنی دعا میں صرف درود شریف پڑھتا ہے؟ آپ نے فرمایا اذا تکفى همك ويغفر لك ذنبك. اگر تو اپنی دعا جو اللہ سے کرتا ہے نا اس دعا میں صرف درود شریف ہی پڑھتا رہے، صرف مجھ پر درود ہی پڑھتا رہے، فرمایا اذا تکفى همك، اللہ تیرے دنیا کے ساری پریشانیاں ہم ختم کر دے گا اور وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنبُكَ، تیرے تمام قسم کے گناہ بھی معاف ہو جائیں. انسان کی دو ہی بڑی خواہشیں ہیں کہ دنیا آسائش کے ساتھ گزر جائے اور قیامت والے دن کامیاب ہو جائے، اللہ کو معاف کر کے جنت دے دے. یہ نسخہ نبی علیہ السلام نے اپنے درود شریف کے اندر بتا دیا. دنیا کے اندر آسائش کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، مصائب و آلام سے نجات والی زندگی گزارنا چاہتے ہو اور اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہو تو نبی علیہ السلام پر کثرت سے درود پڑھا کرو. اپنی دعا کا اکثر حصہ درود شریف پڑھا کرو. اللہ تعالیٰ دعائیں بھی قبول کرتا ہے، اللہ مصیبتوں سے بھی نجات دے گا. اور یہ باقاعدہ آزمودہ نسخے ہیں کہ ایک بندہ کثرت سے درود شریف پڑھے، اس کا جتنے سے بڑا مسئلہ پھنسا ہوا ہو اللہ تعالیٰ اس بندے کو وہاں سے نکال دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.